اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے پیارے بزرگوں، بہنوں، نوجوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سائیں بابا حیدر علی شاہ جہانے والا۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہر خوشی دے، صحت میں، عزت میں، مال میں، رزق میں، اولاد میں، گھر میں۔ میرا اللہ پاک برکتیں ہی برکتیں عطا کرے، آمین ثم آمین۔ تو جناب میں گزارش کروں گا، جو میرے بھائی چینل دیکھ رہے ہیں چینل سبسکرائب بھی کر دیں اور دوستوں کو شیئر بھی کر دیں، ہو سکے تو لائک بھی کر دیں، کیونکہ آج کی ویڈیو بھی ہر روز کی طرح بہت زبردست ویڈیو ہے۔ آج جو ہم ویڈیو بنا رہے ہیں بالکل سچا اور پکا ویڈیو ہے، اور سچا اور پکا بالکل واقعہ ہے۔ آج ویڈیو ہے جناب لیبا، جو پریوں کی ملکہ ہے۔ آج ہم اس کی ویڈیو بنا رہے ہیں، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے سنیں گے تو بہت دل آپ کا خوش ہو جائے گا، اور بالکل سچا اور پکا واقعہ ہے۔ اور جناب ہم آج ویڈیو بنائیں گے لیبا، پریوں کی ملکہ۔ یہ کہاں رہتی ہے اور یہ کہاں ہمیں ملی، آپ کو میں اس کا تھوڑا تفصیل بتا دوں تو آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ تفصیل کے بغیر جو ہے بندے کا دل مطمئن نہیں ہوتا، کیونکہ کہتے ہیں نا کہ کوئی انسان جب اچانک کسی کو ملتا ہے تو پھر وہ سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ یہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے، کیا کام کرتا ہے، اس کا خاندان کون ہے۔ تو اچانک وہ انسان پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو جناب میں آپ کو ایسے بتا دوں کہ لیبا کا یہ مسئلہ ہے، آپ اس کی ویڈیو بنا رہا ہوں، اور آپ سوچیں گے پتہ نہیں یہ لیبا کون ہے اور کہاں رہتی ہے اور اس کا کیا واقعات ہے۔ تو جناب آج میں آپ کو لیبا کا بالکل سچا واقعہ بتاؤں گا، میری ملاقات اس سے کہاں ہوئی اور لیبا کہاں رہتی ہے۔ تو جناب آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ پریاں جو ہوتی ہے اور ان کے پر بھی ہوتے ہیں، اور یہ اکثر دریا میں، ندی میں، اور کسی جھیل میں، کسی باغ میں ٹھنڈی جگہ پہ رہنے کی عادی ہوتی ہیں۔ اور یہ جتنا ہی پریاں ہیں اور یہ بہت ملوک ہوتی ہیں۔ آپ نے سیف الملوک کا بھی قصہ سنا ہوگا کہ اس نے ہی خواب میں دیکھا تھا کہ ایک جھیل ہے اور جھیل کے ساتھ ایک پری ہے جس سے میری ملاقات ہوئی ہے۔ تو جناب اس نے بھی اپنی بادشاہی چھوڑ کے وہ جھیل ڈھونڈنے نکلا تھا کہ وہ جھیل کہاں ہے۔ خیر اس تفصیل میں جائیں گے تو بہت بڑی تفصیل ہے، اور کسی ٹائم اس کے بارے میں آپ کو سمجھاؤں گا۔ ابھی ہم آتے ہیں لیبا، جو پریوں کی ملکہ ہے، اس کی آپ کو معلومات بتاتا ہوں کہ وہ کہاں رہتی ہے اور مجھے کیسے ملاقات ہوئی، اور میں آپ کو جو واقعہ بیان کر رہا ہوں سچا اور پکا، اور یہ کیسا واقعہ ہے۔ تو جناب آپ سب کو معلوم ہے کہ میں پاکستان شہر کراچی میں رہتا ہوں، اور جو میری چلے گاہ ہے وہ تقریباً یہاں سے 25 میل کراچی سے باہر علاقے میں ہے۔ تو وہ نیٹ پہ بھی آ رہا ہے، وہ چلے گاہ بھی آ رہا ہے، اس کی سارا جو ہے سب آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ وہ میری چلے گاہ تھی۔ میں کراچی سے 20 میل دور رات کو جاتا تھا وہاں چلے کرنے کے لیے، اور دن کو آتا تھا، اپنی محنت مزدوری کرتا تھا، اور کراچی میں واپس آ جاتا تھا اپنی فیملی کے پاس، اپنے بچوں کے پاس۔ اور پھر دن کو میں مزدوری محنت کرتا تھا، پھر شام کو 5 بجے چھٹی ہوتی تھی، اور مغرب کی نماز پڑھ کے میں شہر کراچی سے روانہ ہو جاتا تھا، وہاں جا کے چلے کرتا تھا۔ اور کبھی رات کے 1 بجے 2 بجے جب میری چلے کی پڑھائی ختم ہو جاتی، میرے جسم میں ہمت ہوتی، طاقت ہوتی تھی، تو واپس میں شہر کراچی میں اپنے بچوں کے پاس رات کو واپس آ جاتا تھا، اور کبھی کبھی میں رات کو وہاں بھی رہ جاتا تھا، اور پھر صبح کی نماز پڑھ کے پھر میں شہر کراچی اپنے فیملی کے پاس، اپنے بچوں کے پاس واپس آتا، اور آ کے اپنے بچوں کو بتاتا۔ بچے مطمئن ہوتے کہ ہمارا سائیں بابا خیریت سے ہے، خیریت سے واپس آ گیا، کیونکہ چلے خطرناک ہوتے ہیں، ان میں کوئی لوگ لولے لنگڑے ہو چکے، کئی لوگ مر چکے، کئی لوگ نبینے ہو چکے، یہ چلے بہت خطرناک ہوتے ہیں۔ اور میری بیوی اور میری فیملی کو فکر ہوتی تھی کہ یہ خیر خوشی سے یا اللہ اپنا چلا کر کے گھر واپس آ جائے۔ تو جناب ایک رات کا واقعہ ہے کہ میں جب وہاں سے چلا کر لیا، چلا کر کے میرے پاس ایک موٹر سائیکل ہوتا تھا، اور اس کے اوپر میں آتا تھا، اس کے اوپر میں جاتا تھا۔ تو جناب رات کے 2 بجے 2:30 بجے میرا چلے کی پڑھائی ختم ہوئی، اور میں واپس گھر پہ آیا اور دروازہ کھٹکایا، اپنے گھر پہ بیٹھا تو اچانک ایک
کال میرے پاس آئی، کسی نے فون کیا، آواز آئی کہ سائیں بابا میرا بھائی مر جائے گا، سائیں بابا میرا بھائی مر جائے گا۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ بیٹا آپ کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ تو اس نے کہا سائیں بابا میں شہر کراچی پاکستان سے بات کر رہا ہوں، جس کالونی میں آپ رہتے ہیں میں بھی اسی کالونی میں رہتا ہوں، آپ سے 1 کلومیٹر میں گھر سے دور رہتا ہوں، کیونکہ اس ٹائم میں کوئی استانہ نہیں بنایا ہوا تھا، خالی چلا کرتا تھا، اور راستے میں اگر کوئی مجبور کوئی پریشان ہوتا تھا تو میں اس کو دم کر کے نکل جاتا تھا، اور کبھی کبھی استانے پہ بھی کافی لوگ وہ جو چلے گاتی مرید آ جاتے، مریض آ جاتے جو مجبور ہوتے تھے، تو ان کو بھی میں دم کر دیتا تھا، لیکن پکا میں دم نہیں کرتا تھا کیونکہ میں مزدوری کرتا تھا اور رات کو میں چلے کرتا تھا۔ تو جناب اس شخص نے کہا کہ سائیں بابا میرا بھائی مر جائے گا، ابھی رات کے تقریباً 2:30 کا ٹائم ہے، اور جیسے ہی میں گھر میں پہنچا شہر کراچی اپنی فیملی میں اپنے گھر میں پہنچا تو اچانک ایک کال اور ایک فون آیا کہ سائیں بابا میرا بھائی مر جائے گا، سائیں بابا میرا بھائی مر جائے گا۔ تو میں نے پوچھا بیٹا آپ کون ہیں اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ کیونکہ اس وقت میری داڑھی بھی نہیں ہوتی تھی اور میں کسی کو معلوم بھی نہیں ہوتا تھا کہ میں چلے کرتا ہوں، یا میرے اندر کوئی اللہ پاک نے کوئی طاقتیں عطا کی ہیں، میں کسی کو ہی نہیں بتاتا تھا، چپ کر کے اپنی مزدوری کرتا رہتا تھا، اکثر میں چلے کرتا رہتا تھا۔ کوئی 2-4 بندے تھے جو خاص تھے جن کو معلوم تھا کہ سائیں بابا چلے کرتا ہے، کیونکہ جب چلے کیا جاتا ہے تو وہ جگہ نہیں بتائی جاتی، اس جگہ میں جو ہے کوئی پھر رات کو دوست بھی آ سکتا ہے، رشتہ دار بھی آ سکتا ہے، بیوی جنید بیوی کی شکل میں بھی بن کے آ جاتے ہیں، بیٹے کی شکل میں بھی جنید بن کے آ جاتے ہیں، تو وہ جگہ نہیں بتائی جاتی کہ جہاں پر چلہ کیا جائے، تو وہ جگہ اپنی فیملی کو بھی منع کیا جاتا ہے کہ میں کیا کرتا ہوں۔ اکثر میں یہ کہتا تھا اپنی فیملی کو کہ میں جا کے وہاں گارڈ کی نوکری کرتا ہوں اور میری وہاں بہت بڑی عزت ہے، سیٹ جو ہے میری بڑی عزت کرتا ہے، جب بھی میں گھر پہ آنا چاہوں تو مجھے وہ چھوڑ دیتا ہے، ورنہ صبح میری ڈیوٹی ختم ہوتی ہے تو میں آ جاتا ہوں۔ کبھی کبھی چلوں میں یہ بھی گھر میں بول دیتا تھا، جو خطرناک چلے ہوتے تھے۔ اکثر جب چلے خراب کرنا ہوتا ہے یا انسان کو نقصان پہنچانا ہوتا ہے، شیطان نے وہ دیکھتا ہے کہ یہ ایک بھاری چلہ کر رہا ہے، یہ کامیاب ہو گیا تو یہ اس کے پاس تو طاقتیں آ جائیں گی، روحانیت آ جائے گی، تو اس کو ناکام کرو۔ تو وہ کیا کرتا ہے شیطان؟ ماں کی شکل میں بن کے آپ کے سامنے آ جائے گا اور اس کی گردن کٹی ہوگی، وہ آپ کے آگے چیخ رہی ہوگی، چلا رہی ہوگی کہ وہ تو بس دشمنوں نے ساروں نے مجھے مار دیا، اور تیرے بھائیوں کو مار دیا، تیرے باپ کو مار دیا۔ تو اس وقت انسان جب چلے سے باہر نکلتا ہے، وہ ماں تو نہیں ہوتی لیکن وہ جنایت ہوتی ہے، شیطانی جنایت ہوتی ہے، جب چلے سے باہر نکلے گا تو پھر انسان پاگل بھی ہو جاتا ہے اور لولا لنگڑا بھی ہو جاتا ہے اور اسے نقصان بھی ہوتا ہے۔ تو بیٹا جب بھی آپ کوئی عمل کریں، چلا کریں، تو کوشش یہ کریں کہ کسی کو پتہ نہ ہو، جہاں آپ چلا کریں اللہ اور اللہ کے محبوب کو پتہ ہو کہ آپ چلا کر رہے ہیں، تو کسی اور کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی، یا تو پھر مرشد کو پتہ ہوتا ہے جو اجازت دینے والا ہوتا ہے کہ میرا شاگرد میرا مرید فلاں جگہ فلاں ٹائم چلا کرتا ہے، تو پھر وہ اس کی نگہبانی گھر بیٹھ کے اپنے استانے پہ بیٹھ کے اپنے چلے پہ بیٹھ کے وہ نگہبانی کرتا رہتا ہے۔ تو جناب چلتے ہیں ویڈیو کی طرف، اور جب رات کے 2 بجے 3 بجے کال آئی تو میں نے پوچھا کہ بیٹا آپ کہاں سے بات کریں، آپ کون ہیں؟ تو وہ بار بار بس یہی کہہ رہا تھا کہ سائیں بابا میرا بھائی مر جائے گا، لیکن اس کے گھر پہ کافی لوگ آئے ہوئے تھے، کیونکہ وہ مزدوروں کا ٹھیکیدار تھا جس کے بھائی کو یہ چیز نے پکڑا ہوا تھا، اور اس نے فوراً اپنے مزدوروں کو بھی بلا لیا، کیونکہ مزدور اس کے ساتھ والے جو کوارٹر تھے آس پاس اس نے لے کے دیا ہوا تھا کہ جب بھی میرے کو مزدوروں کی ضرورت پڑے گی تو میرے آس پاس ہوں گے تو فوراً میں ان کو کور کر کے اپنا کام کرا لوں گا۔ تو جیسے اس کے بھائی کا یہ واقعہ ہوا تو وہ فوراً ان مزدوروں کو بلا لیا، اور مزدوروں کو بلانے کے بعد پھر اس کو قابو میں کر رہے تھے، کوئی 10-15 بندے قابو میں کر رہے تھے، لیکن وہ قابو میں نہیں آ رہا تھا، اور اس کے اندر ایک چیز گھسی ہوئی تھی جو طاقتور تھی، اور وہ پھر وہ بس پاگل ہو چکا تھا، اور بھائی جو ہے اس کا بڑا بس یہی کہہ رہا تھا کہ سائیں بابا میرا بھائی مر جائے گا، سائیں بابا میرا بھائی مر جائے گا۔ تو میں نے بس اچانک اس کو بول دیا کہ اب رات کا ٹائم ہے، 2:30 کا ٹائم ہے، کیونکہ جنید ہماری بھی تو دشمن ہوتی ہے۔ جنید شیطان 2 شخص کا سب سے زیادہ دشمن ہوگا، ایک جو روحانی ہوگا شیطان کے چنگل سے جنید سے انسانوں کو بچائے گا، تو وہ پھر شیطان کو غصہ چڑھتا ہے، اس کا بھی بہت دشمن ہوتا ہے۔
ایک جناب امام مسجد عالم دین جو انسانوں کو جنت کی طرف اور جنت کا راستہ دکھاتا ہے، تو شیطان اس کا بھی بہت بڑا دشمن ہوتا ہے کہ یہ میں تو ان کو دوزخ میں لے کے جانے کی کوشش کرتا ہوں، مگر یہ ہر جمعہ ان کو گائیڈ کرتا ہے، ہر جمعہ سمجھاتا ہے کہ اللہ کے راستے پر چلو، اس کے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پر چلو، اور یہ جنت کا راستہ ہے۔ تو جناب شیطان جنیت جو ہوتی ہے وہ دو شخص کا بہت دشمن ہوتا ہے، ایک بابا جو روحانیت اور حقیقت میں عمل اور چلے کرتا ہے اور اللہ کی عبادت کرتا ہے، اور دوسرا امام مسجد عالم دین۔ تو جناب میں پھر اس کو اچانک میں نے بول دیا کہ بیٹا میں تو اپنے چلے گاہ پہ ہوں، کراچی سے باہر ہوں اور میں نہیں آ سکتا ہوں، اور انشاءاللہ صبح جو ہے دیکھ لیں گے۔ تو اس شخص نے کہا کہ صحیح بابا میرا بھائی مر جائے گا، ہم دو تین بندے جو ہیں کار کر لیتے ہیں، کار کر کے آپ کے استانے پہ آ جاتے ہیں اور آپ کو استانے پہ لے کے آ جاتے ہیں۔ تو اس سے میں نے پوچھا کہ بیٹا مسئلہ کیا ہے؟ بولتا ہے پتہ نہیں مسئلہ کیا ہے، میرے بھائی کو کوئی ایسی اس کے اندر طاقت ہے جو بھاگتا ہے اور مکان کی کمرے کی چھت پہ چڑھنے کی کوشش کرتا ہے، یہ 10-15 فٹ دیوار ہے، کبھی اس کو دیکھتے ہیں باہرلی سائڈ پہ، کبھی دیکھتے ہیں اندر ہے، ہم 10-15 بندے اس کو کور کر رہے ہیں لیکن یہ کور نہیں ہو رہا۔ صحیح بابا مہربانی کریں، ہم کار لے کے آپ کے پاس آ رہے ہیں اور آپ تیاری کریں، آئیں میرے بھائی کے اوپر دم کریں اور جو چیزیں اس کو ہٹا دیں اور میرے بھائی کو بچائیں۔ تو بیٹا پھر میں نے کہا کہ آپ کے پاس موبائل ہے، کیونکہ یہ آج سے تقریباً 20 سال پرانا واقعہ میں سنا رہا ہوں۔ تو کسی کے پاس اس ٹائم موبائل ہوتا تھا، تو اس نے کہا کہ صحیح بابا میں مزدوروں کا ٹھیکیدار ہوں اور مجھے موبائل کی ضرورت ہوتی ہے، میرے پاس موبائل بھی ہے اور پیکج بھی ہے۔ تو میں نے اس کو کہا کہ بیٹا مجھے کال کریں اور آواز اوپن کریں، اور جناب میں پھر وہاں جا کے اپنے گھر میں بیٹھ گیا۔ تو اس دن بس میں نے اتنی جلالی میں پڑھا سورت جن اور سورت مزمل، تاکہ میرے بچے بھی اٹھ کے بیٹھ گئے۔ پھر بچوں کو میں نے کہا کہ خاموشی سے آپ سب سو جاؤ، اور کسی انسان کی جان کا مسئلہ ہے، کیونکہ یہ جب چھت پہ لے کے جاتی ہیں تو اس کو گرا دیتی ہیں، اس کی گردن توڑ دیتی ہیں، اس کو مار دیتی ہیں۔ تو جناب میں نے سورہ جن شروع کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل حی الیہ انا ہوستمانا فارو من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا ربنا متخذ صحیبۃ ولا ولد ونکان قول صفینا اللہ شتات انا ظننا لن تقول الانس والجن۔ جناب اس ٹائم میرے میں جوانی تھی اور روز میں پڑھتا تھا، سورہ جن 2 بار پڑھا اور 2 بار سورۃ مزمل پڑھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا وزد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ تو جناب 2 بار میں نے سورت مزمل پڑھی اور 2 بار سورت الجن پڑھی، اور اس ٹائم میری جوانی تھی، 20 سال پرانی بات ہے، اور میرا دل کہہ رہا تھا کہ اس لیبا کا واقعہ بھی آپ کو سنا دوں اور اس کا عمل بھی آپ کو بتا دوں، تاکہ آپ میں کوئی ہے ایسا جو عمل کرنا چاہتا ہے۔ عمل کرنے کے لیے اتنا بڑا دل چاہیے اور بہت بڑا یقین اور ایمان چاہیے پختہ، اور پھر پیر و مرشد بھی بڑا قابل چاہیے، اور پھر ماں باپ کی دعا بھی چاہیے، اور پھر حلال کا رزق بھی چاہیے۔ تو جناب میں آج دل کہہ رہا تھا کہ میں آپ کو یہ واقعہ بھی سنا دوں، کیونکہ یہ 20 سال پرانا واقعہ ہے۔ تو آج میں آپ کو واقعہ سنا رہا ہوں کہ جب میں نے سورت جن 2 بار پڑھی، رات کے 3 پونے 3 بجے بج گئے تھے، اور 2 بار سورت مزمل پڑھی، تو بڑی طاقت کے ساتھ پڑھا اور بڑے جذبات کے ساتھ پڑھا، پھر بڑی سر کے ساتھ پڑھا کیونکہ میری جوانی تھی۔ تو پھر 2 بار وہ سورت جن پڑھی، 2 بار سورت مزمل پڑھی۔ تو پھر میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی اب کیسا ہے؟ تو اس کے بھائی نے کہا کہ سائیں بابا اب سر نیچے کر کے خاموش ہے، جیسے مرغا بیٹھا ہوتا ہے ایسے مرغے کی طرح بیٹھا ہے۔ دیکھا آپ نے قرآن کی طاقت، کیونکہ آج میں نے قرآن کی طاقت ہی بیان کرنی تھی، یہ الفاظ بھول گیا تھا کہ پاک قرآن کی طاقت بھی بیان کرنی، لیکن اچھا ہے کہ ابھی آپ میرے یاد آ گیا کہ میں آپ کو بتا دیا۔ تو جناب 2 بار سورۃ الجن اور 2 بار سورۃ مزمل پڑھنے سے جو چیز بھی اس کے اندر تھی وہ نکل کے بھاگ گئی، اور بھاگنے کے بعد وہ سر نیچے کر کے بیٹھ گیا۔ پھر میں نے اس کے بھائی کو بولا آپ کے گھر میں پلنگ ہے یا چارپائی ہے، آپ اس کو پکڑ کے وہاں پر سلا دیں اور اپنے اپنے گھروں میں چلے جائیں، اور صبح جو ہے وہ
بات کریں گے اور انشاءاللہ صبح اس کا اور بھی دیکھیں گے کیا مسئلہ ہے۔ تو جناب جب یہ وہ فون بند ہو گیا تو اتنے میں اچانک جناب لیبا جو پریوں کی ملکہ تھی حاضر ہوئی، کہا کہ سائیں بابا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے بولا وعلیکم السلام۔ تو بیٹا کیا بات ہے، آپ کون ہے، کیوں آئے ہیں؟ کہتے ہیں کہ سائیں بابا آپ جس کے اوپر ابھی دم کر رہے تھے، سورہ جن اور سورۃ مزمل پڑھ رہے تھے، ہمارا اور ہمارے جو رشتہ دار تھے، قبیلے والے تھے، اس کو پکڑا ہوا تھا۔ جب آپ نے قرآن پڑھا، ہم لوگوں نے قرآن کی آواز سنا، اس کے بعد ہم چھوڑ کے واپس چلے گئے۔ تو اب میں آپ کے پاس حاضر ہوئی ہوں، میرا نام ہے لیبا، پریوں کی ملکہ ہوں۔ یہاں کچھ جنیت جسے جننی بھی کہتے ہیں، لیڈیزوں کے ساتھ میری کوئی دوستی تھی، دعا سلام تھا، اور اچانک میں ملنے کے لیے آئی۔ اور یہ لڑکا جو ہے تقریباً 22 سال 25 سال اس کی عمر ہے، نوجوان ہے، یہ وہاں آ کے گندگی وغیرہ پیشاب وغیرہ ہمارے اوپر کرنا شروع کر دی ہے۔ کیونکہ یہ جو جگہ تھی بہت کھنڈر تھی، میں نے خود بھی جا کے دیکھا تھا، اس کے چاروں طرف مکان تھے، اور جس کے بھائی کو پکڑا تھا اس کا بالکل ساتھ گھر تھا، اور یہ جگہ تقریباً کوئی کافی فٹ جگہ تھی، اور ٹوٹے پھوٹے مکان اور بنجر جگہ تھی، اور اس جگہ پر کوئی نہیں جاتا تھا۔ جناب پاکستان کراچی شہر وحید شہر ہے کہ یہاں پر دن رات لوگ جاگتے رہتے ہیں، کسی کا ڈپٹی رات کو ہوتا ہے، کسی کا دن کو ہوتا ہے۔ تو وہ جو لڑکا ہے اس کی ڈپٹی رات کو ہوتی تھی، وہ رات کو 2-3 بجے لیٹ آیا۔ جیسے لیٹ آیا تو اس نے اپنے دروازہ کھڑکایا تو گھر والے ہیں بیچارے سو گئے، بھائی ہیں تھکے ٹوٹے، اس ٹائم وہ پلے داروں کا ٹھیکیدار تھا، اس نے دروازہ نہیں کھولا، لیکن اسے پیشاب نے مجبور کیا تو وہ اسی کھنڈر کے راستے پہ چلا گیا، کیونکہ اس کے دروازے کے ساتھ ہی اس کا راستہ پڑتا تھا اور کہیں سے بھی راستہ نہیں تھا۔ تو اس کھنڈر والی جگہ پر جا کے جناب اس نے پیشاب وغیرہ گندگی وغیرہ کیا، تو وہ کہتی ہے کہ سائیں بابا ہم وہاں بیٹھے ہوئے تھے، ہمارے بچے ہماری فیملیاں بیٹھی ہوئی تھی، تو اس نے آ کے ایسا گندگی کیا تو پھر ہم نے اس کو پکڑ لیا۔ پہلے تو یہ بھاگا، جب ہم نے اس کو پکڑا سارے چاروں طرف سانپ اس کو دکھائی دینے لگ گئے تو یہ پھر باہر کی طرف بھاگا، روڈ کی طرف، روڈ پہ بالکل سناٹا تھا، پھر یہ دوسری گلی میں جا کے جلدی جلدی میں بھاگا تو سانس چڑھ گیا، بے ہوش ہو گیا، جا کے وہاں گر گیا۔ جب وہاں گر گیا تو پھر ہماری 2-3 چڑیلیں جو تھی جننی جسے کہتے ہیں وہ اس کے سامنے آئی، پھر وہاں سے وہ بھاگا، وہاں سے وہ بھاگتے بھاگتے پھر اس کو اوپر سانس چڑھ گیا، وہ کچرا اس کے جہاں پر پڑا ہوا تھا، جیسے کوڑا کچرا لوگ اکٹھا کرتے ہیں جسے روڑی بھی کہتے ہیں کسی زبان میں، وہاں جا کے پھر وہ بے ہوش ہو کے گر گیا۔ گرنے کے بعد جو وہاں کے 2-4 پڑوسی تھے وہ جناب، یہ گینگ وار کا دور تھا، گینگ واری کے دور میں کافی لوگ چھتوں کے اوپر بیٹھتے تھے، ڈرتے تھے، بہت گندا دور تھا، آپ نے دیکھا تھا، لیکن یہ سیاست کا معاملہ ہے، اس بارے میں میں کچھ بات نہیں کر سکتا ہوں۔ لیکن لوگوں نے اوپر چھت سے دیکھا کہ کوئی شخص جو ہے کوڑا کرکٹ جس پہ کچرا پھینکتے ہیں بہت بڑا تھا، وہاں الٹا پڑا ہوا ہے۔ تو کوئی ڈر رہے تھے کہ ہو سکتا ہے اس کے پاس اسلحہ ہو، ہمارے پر گولی چلا دے، کوئی کیا کر رہے تھے، لیکن کافی 4-5 بندوں نے ہمت کیا، اسلحہ لے کے جا کے اس کو دیکھا تو کیا دیکھا کہ بھائی یہ تو اسی کالونی کا بندہ ہے اور بے ہوش پڑا ہوا ہے۔ پھر اس کو اٹھا کے اس کے گھر پہ لائے۔ یہ کون واقعہ سنا رہا ہے مجھے؟ لیبیا سنا رہی ہے، لیبا جو پریوں کی ملکہ ہے، وہ اٹھا کے اس کے گھر پہ لائے۔ جب اس کے گھر پہ چھوڑ کے چلے گئے تو پھر ہم اس کے پھر پکڑ لیا، اور ہم چاہتے تھے کہ اس کو کمرے کی چھت پہ لے جائیں اور نیچے گرائیں، یا تو اس کی گردن ٹوٹ جائے یا تو یہ مر جائے۔ تو ہم کوشش کر رہے تھے، کبھی دیوار کی اس طرف اس کو اٹھا کے پھینک دیتے تھے، کبھی اس طرف اٹھا کے پھینک دیتے تھے۔ پھر جو اس کا بھائی تھا وہ پلے داروں کا ٹھیکیدار تھا، اس نے فوراً فون کیا، سارے پلے دار بھاگتے ہوئے آئے اور اس کو کور کیا، 10-20 لوگوں نے پکڑا ہوا تھا۔ تو اتنے میں پھر آپ کا جو ہے نا پڑھائی روانی ہوئی۔ جب آپ نے پڑھائی روانی کی تو آپ کے جو موکل ہیں سورۃ الجن کے اور سورۃ مزمل کے فل پاور موکل ہیں، اللہ کے ولی موکل ہیں، جب وہاں پر یہ پہنچے تو پھر ہم سارے ہٹ گئے اور بھاگ گئے۔ تو میں واپس جا رہی تھی تو میں نے کہا کہ میں سائیں بابے کو مل کے جاؤں اور سائیں بابے کا سلام بھی کروں اور دیدار بھی کروں۔ تو جناب میری یہ ویڈیو بہت لمبی ہو رہی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اس کا پارٹ 2 بھی بناؤں تاکہ آپ کو پورا سمجھاؤں۔ یہ لیبیا جو ہے یہ پریوں کی ملکہ ہے اور بہت رحم دل ہے اور خوش اخلاق بھی ہے،
اور بہت طاقتور بھی ہے اور قبیلے کی یہ ملکہ بھی ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ ویڈیو بہت لمبی ہو رہی ہے تاکہ آپ کو تفصیل سے سمجھاؤں، اور پھر انشاءاللہ اس کا میں پارٹ 2 بناؤں گا۔ یہ پارٹ 1 ہو گیا، پارٹ میں 2 بناؤں گا انشاءاللہ، پھر اس کا عمل بھی بتاؤں گا کہ کون سا آپ نے عمل کرنا ہے، اور یہ آپ کے پاس حاضر ہوگی، طیبے نہیں ہوگی، یہ یاد رکھنا، طیبے نہیں ہوگی، حاضر ہوگی، اور پانی بھی پیے گی اور مٹکے کے سونے کے بھی بھر کے دے گی، اور انشاءاللہ آگے بہت بڑا واقعہ ہے اور بہت بڑی اچھی ویڈیو بنے گی۔ تو میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی میں آپ کو تفصیل سے سمجھا دوں، کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو رہی ہے اور دیکھنے میں آدمی جو ہے نا پھر پریشان بھی ہو جاتا ہے، بور بھی ہو جاتا ہے، اور آج کل اتنا وقت کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو اسی ویڈیو کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ پاکستان زندہ باد، استانہ عالیہ نورانی زندہ باد، سائیں بابا حیدر علی شاہ جہانیے والے کو اجازت دیں، اور یہ یاد رکھنا ہے کہ اس کے پارٹ 2 میں بہت دلچسپ واقعہ ہے اور عمل بھی بتاؤں گا۔ اس وقت تک مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔